وسیلۃ والفضیلۃ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز محترم مکرم محتشم سامعین و مخاطبین اعظام، پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی چند آیات پڑھی تھی اور آج ان آیات کے ساتھ ملا کر 2 آیات اور پڑھی ہیں۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں اپنی اس بات کو کہنا چاہوں گا جو مقصود اور مطلوب ہے۔ رحمان کے بندوں کی 2 خوبیاں پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی، یا دہانی کے طور پر تاکہ آگے بات مل سکے، کہ رحمان کے بندے متکبر نہیں، عاجز ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ اور تیسری خوبی رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ ان کی جو راتیں ہیں نا، راتیں وہ اللہ کے سامنے کبھی سجدے میں اور کبھی رکوع میں گزرتی ہیں۔ نیکی وہ ہے، بلکہ اعلیٰ نیکی وہ ہے جو انسان کی تنہائی میں ہو۔
اور نیک ہی وہی ہوتا ہے جس کی تنہائی نیک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر رات کے قیام کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ رات کے قیام سے مراد نماز تہجد ہے، اور رمضان میں یہی تراویح ہے۔ ایک ہے فرائض اور ایک ہے نوافل، دو ہی اصطلاحیں ہیں اسلام میں۔ باقی یہ اصطلاحیں فقہا کی ہیں، واجبات، مستحبات، مکروہات۔ دین میں دو ہی عبادتیں ہیں، ایک فرض ہے، ایک نفل ہے، اور آگے نوافل کی یہ قسمیں ہیں، سنت، سنت مؤکدہ، یہ نوافل کی قسم ہے۔ یقیناً جس آدمی نے جتنا کمانا ہے اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ایک وہ فرائض ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ فرائض ہیں انسان پر۔ ان کی ادائیگی کے بعد آدمی کو یہ اجر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تصدیق کر دیتے ہیں کہ واقعتاً تو میرا بندہ ہے۔ اس کے آگے پھر درجات ہیں، ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے پھر اضافی ڈیوٹیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ مقرب بننے کے لیے اضافی خدمت بھی بجا لانا پڑتی ہے۔ تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے دو چیزیں آپ کو بڑی ساتھ ساتھ ملیں گی، ایک زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ اضافی چیز زکوٰۃ کے ساتھ یہ تو حق ہے مسکین کا، یتیم کا، یہ حق ہے، اور اس کے بعد ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کو کھلانا۔ اسی طرح نماز فرض ہے، نماز سے ہٹ کر نوافل کو ادا کرنا جس سے تہجد ہے، یہ اضافی ڈیوٹی ہے۔ جو دے گا وہی پائے گا، جو دے گا وہی اعلیٰ منزلیں پائے گا۔ یہ ساتھ ساتھ قرآن و حدیث میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو تہجد کے ذریعے سے یا رات کے قیام کے ذریعے سے یہ انبیاء کی صفات ہے، یہ اولیاء کی صفات ہے، یہ اللہ کے مقربین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ جاگ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو رات کا جاگنا نصیب کرے، اور رات کا جو جاگنا ہے نا، یہ خوف کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا شوق کی بنیاد پر۔ اس کے بغیر رات کو جاگا نہیں جا سکتا، اور یہ وہ نماز ہے جس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ باقی نمازیں ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن جو رات کی تہجد ہے نا، اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو 2-3 احادیث سناؤں گا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، زکوٰۃ سے نہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے، مسکین کو کھانا کھلانا اور رات کی نماز پڑھنا۔ یہ اتنے دو اعلیٰ عمل ہے کہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتے ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے 2 جمعے پہلے ان کی سیرت سے ان کی کچھ فضائل بیان کیے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے، 18 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں۔ دیکھو نا کیسی جوانی، اور سردار، اور مدینے کے، اور پھر ساری زندگی حضور کے ساتھ رہی۔
یہ ان کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اونٹ پر، آپ آگے تھے، میں پیچھے تھا، حضور آگے تھے. ہم ایک سفر میں چلے جا رہے ہیں تو آپ نے آواز دی یا معاذ. جب پیار سے آپ نے کہا نا یا معاذ، وہ پیچھے سے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ. حاضر یا رسول اللہ، حاضر کہیے. آپ نے فرمایا معاذ، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں. کیا بات ہے، رسول کہے جس سے کہ اے معاذ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں. تھوڑی دیر ٹھہری تو حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. تو یہ بات ہو رہی ہے دونوں کی، اور یہ راوی ہے معاذ. شاید پورے خطبے میں یہی حدیث ختم نہ ہو، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو تیزی سے بیان کرنے کی. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا ہے کہ یہ میری حدیث امام بخاری نے بھی اس کی صحت پہ اتفاق کیا ہے، یعنی اتنی صحیح حدیث ہے یہ. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز فجر کی نماز کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم حضور کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جو آپ کی ترتیب تھی وقت کی آپ اس پہ تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ سورج نکل آئے اور ہم سورج کا مشاہدہ کر لیں. اتنی دیر ہو گئی فجر کی نماز پڑھنے میں، تو آپ جلدی جلدی تیزی حجرہ عائشہ سے برآمد ہوئے اور سیدھے آپ مصلی پہ آ گئے. تکبیر ہوئی اور آپ نے بڑی چھوٹی سی نماز پڑھائی. آپ نے فجر کی نماز میں ایک موقع پر سورہ اخلاص بھی پڑھی ہے، سورہ یعنی قل ہو اللہ، اتنی چھوٹی بھی پڑھائی آپ نے، اور 60 آیات بھی پڑھی ہیں آپ نے. اور اس دن وقت کے اختصار یا تنگی کی وجہ سے آپ نے بڑی چھوٹی نماز کروائی. سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو. چونکہ صحابہ مزدوریوں کے لیے نکلتے تھے، آپ نے فرمایا بھی بیٹھے رہو، اپنی جگہ پہ کوئی نہ اٹھے. صحابہ بیٹھ گئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ نے فرمایا بھائی میں آج اپنی تاخیر کی وجہ بیان کروں کہ آج میں مسجد میں نماز فجر کے لیے تاخیر سے کیوں آیا. جی یا رسول اللہ بیان کریے. آپ نے فرمایا میں پچھلی رات تہجد کے لیے اٹھا، پچھلی رات، اور آپ کا معمول تھا رات کا آپ خواب خرگوش میں نہیں جاتے تھے، آپ کمر کھول کر نہیں سوتے تھے. حضرت سعد جو آپ کے پہرے دار ہیں مدینے میں، وہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد حضور بستر پہ چلے جاتے اور آپ تسبیحات کہنا شروع کر دیتے اور پھر خاموشی ہو جاتی، تو میں سمجھتا کہ حضور سو گئے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. یہ ابتدائی دنوں میں جب مدینے میں بڑے خطرات تھے تو یہ پہرے دار ہوتے تھے رسول اللہ کے گھر کے. کہتے ہیں کہ وقت گزر جاتا اور میں سمجھتا کہ حضور سو گئے، پھر اچانک تسبیحات کی آواز آنا شروع ہو جاتی. اس کے بعد پھر دیر تک آپ تسبیحات پڑھتے رہتے اور پھر مجھے خراٹوں کی آواز آتی باہر، حجرے سے باہر.
تھوڑی دیر خراٹوں کی آواز آتی اور پھر آپ وضو کے لیے اٹھ جاتے اور پھر آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ جس کا ذکر حضرت عائشہ نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ ام المومنین کہنے لگی لا تسأل عن حسنہن وطولہن ما كان صلاته فی رمضان ولا غیر الا 11 رکعتا، کہ میرے نبی کی نماز کا حسن اور اس کا لمبا پڑھنا نہ پوچھ کتنا حسین ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس جملے میں سمندر کو بند کر دیا، اور اسی وقت موقع پہ انہوں نے بیان کیا تھا نا کہ ایک رات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سجدہ لمبا کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل میں وسوسے آنے لگے کہ اتنا لمبا سجدہ، کہیں آپ کی روح قبض نہ ہو گئی ہو۔ تو میں نے حضور کے انگوٹھے کو ہلایا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، لیکن آپ اتنے سجدے، اتنا لمبا رونا آپ کا، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں۔ ایک یہ ہے، اور ایک جواب یہ ہے کہ اے عائشہ تو میری بندگی کو دیکھتی ہے، میری عبادت کو، مجھ پر جو خدا کے کرم ہے وہ نہیں دیکھتی۔ تو یہ نماز شکرانہ ہے نعمتوں کا۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاذ میں تہجد میں کھڑا ہوا تو مجھ پہ نیند غالب آ گئی۔ حدیث کی طرف آتا ہوں، مجھ پہ آواز کوئی سخت نہیں، سمجھ آ رہی بات کہ مجھ پہ نیند غالب آ گئی، میں سو گیا اور میرا سونا کوئی لمبا ہوا، تو اس سونے کے درمیان میں نے اپنے رب کو دیکھا، خواب میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، یہ ہر مسلمان قیامت کے دن جنت میں اپنے خدا کو دیکھے گا، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ جب اہل جنت کو ساری نعمتیں دے دے گا تو اللہ کی ذات فرمائے گی کہ اب میں تمہیں وہ کچھ دینے والا ہوں جو تمہارے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ تمہارے کانوں نے سنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اہل جنت کو کروائے۔ دنیا میں کسی نے اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، حضور نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا، خواب میں نے اللہ کو دیکھا جس طرح اللہ کی شان کے لائق تھا۔ اب اس کے بعد سوال ہوتا ہے نا، کوئی صحابی سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ اللہ کیسا تھا؟ مستوی عرش تھا یا دنیا میں قائم بذات وجود تھا؟ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا جس طرح اللہ کی شان کے لائق تھا۔ میں نے اپنے اللہ کو دیکھا، جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف فرشتے بحث کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، دو فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، مباحثہ ہو رہا ہے۔ میں ان کی آواز سنتا ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ کیا رہے ہیں میں یہ نہیں جانتا، البتہ ان کے مباحثے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا حاضر میرے اللہ، اے میرے حبیب تو جانتا ہے کہ وہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ تو جانتا ہے کہ یہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی میرے پروردگار نہیں،
میں نہیں جانتا، میں سن نہیں رہا اور میں جان بھی نہیں رہا کہ وہ بحث کس بات میں کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان میں یوں رکھا، اس کی ٹھنڈک، اور یہ بھی ہاتھ کیسے ہے جیسے اللہ کی شان، اس کا تعین بھی نہیں کر سکتے نا کہ اللہ کی انگلیاں کتنی تھی، کیسی تھی، کتنی بڑی تھی، ہاتھ کیا تھا، اس کا تعین گناہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان مستوی عرش ہے، اور اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی گرفت اس ساری کائنات کو گھیرے ہوئے۔ یہ اللہ کے بارے میں ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور وسع کرسیہ السماوات والارض کا یہی ترجمہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو اللہ ادھر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی نصرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمت، اللہ کا علم، اللہ کی گرفت ہر جگہ ہے، تم جہاں بھی جاؤ۔ تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دو شانوں کے بیچ میں رکھا، تو اس کے بعد اللہ کے اس عمل سے میرے لیے ہر چیز کھل گئی۔ فجل اللہ لی، اللہ نے ہر چیز کو کھول دیا، اور وہ علم میرے اندر منتقل ہو گیا کہ جو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب دوبارہ میرے اللہ نے کہا میرے حبیب آپ جانتے ہو کہ وہ فرشتے بحث کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں یا اللہ میں جانتا ہوں۔ دوسری بار یہ کہہ دیا اے اللہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں، بتائیے میرے حبیب کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ عرض کی یا اللہ وہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس بارے میں؟ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب وہ کون سے ہیں؟ یہ سکھانے کا بھی طریقہ ہے نا، اللہ اپنے نبی کو سکھا رہا ہے، ورنہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے حبیب وہ کون سے اعمال ہیں؟ عرض کی یا اللہ فرشتے بحث کر رہے ہیں کہ یہ اعمال انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کون کون سے؟ پیدل چل کر مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ جامع ترمذی اٹھا لے، پیدل چل کر، یہ پیدل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اب سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا، نہیں، چل کے جانا۔ آئی سواری ہے، سواری پہ چل کے جانا، سائیکل پہ آنا، موٹر سائیکل پہ آنا، گاڑی پہ آنا، یا پیدل چل کے آنا، ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ چل کر مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک عمل، یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ اور نماز کے بعد مسجد میں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، دو ہو گئے۔ اور تیسرا عمل مشکل وقت میں وضو کو بہترین کرنا۔ اس مشکل وقت سے مراد ہے سردی کا موسم، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا موسم، پانی کی قلت، اس وقت بھی ٹھنڈے پانی سے رات کی تنہائی میں اندھیرے میں وضو کو اچھی طرح کرنا۔ یہ تین عمل فرشتے کہہ رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی آیت ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اچھا بھائی یہ تینوں عمل ہمارے ہاں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تینوں عمل ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ نماز کو جماعت سے پڑھنا یا نماز کے بعد بیٹھے رہنا، فارغ ہاں تو بیٹھے، جیسے فجر کی نماز پڑھنا، پھر اپنی جگہ پہ پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا، پھر اشراق پڑھنا، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور آج تو پانی وافر ہے، اس وافر پانی میں بھی وضو کو اچھی طرح نہ کرنا،
اچھا کچھ کہتے ہیں جی علماء کا کام ہی یہ ہے، نماز روزہ یہ ذکر اذکار سجدہ، اس کے بغیر انہیں بات ہی کوئی نہیں آتی. بس سونے ذرا، یہ حدیث اسی لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ یہ پیرلل کیسے اس عنوان کو بیان کر رہی ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا اے میرے حبیب اب ان کی بحث دیکھ رہے ہو، اب مباحثہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا. پھر وہی عمل دہرایا گیا. اب پتہ چل گیا اللہ بتاؤ کیا ہے. تو آپ نے عرض کی میرے پروردگار یہ اعمال کے درجات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، درجے والے عمل، اونچے عمل، بڑے عمل، اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل، بڑے عمل، ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا میرے حبیب بتاؤ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ وہ ملائکہ کہہ رہے ہیں جو بڑے درجے کے کام ہیں، ان میں ایک یہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا. کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. یہ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا تھا ایک افریقی ملک کے بڑی مسجد کے خطیب کا. آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے میں نے خطبہ آپ پہلے پڑھا ہے، پھر میں نے تقریر کا آغاز کیا. خطبہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی دنیا میں سب سے بڑا عمل کسی بھوکے کے پیٹ میں لقمہ ڈالنا ہے، صفحہ سیدھی کر لو. یہ جملہ کہا اس نے اور اس کے بعد کہا صفحہ سیدھی کر لو. میرے آج کے سارے خطاب میں یہ جملہ ہے انہوں نے کہا. تو یہاں کیا ہے؟ درجات والے عمل، مسکین کو کھانا کھلانا. اور فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ دوسرا درجہ لوگوں سے ملائم بات کرنا. یہ یہاں جوڑا اس لیے گیا میرے خیال میں کہ جب کوئی مسکین آتا ہے نا تو ہم اکثر اسے دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسکین تو بار بار آتا ہے نا، سائل آتا ہے، غریب آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے. تو بھائی تم اسے دے نہ بھی سکو تو اس سے ملائم بات کرنا، اس سے نرم بات کرنا، شائستہ بات کرنا، اسے جھڑکنا نہیں، اس کا دل نہیں دکھانا، اسے رسوا نہیں کرنا، بھری مجلس میں اس کی توہین نہیں کرنی. یہ نرم بات ملائم بات تو آپ سے چھوٹے سے کرتے ہیں نا، تکڑے سے کون کرتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ جو حکم ہو رہا ہے نا کہ ملائم بات کرنا، یہ اپنے سے کمزور سے ہوتی ہے، طاقتور سے سخت بات کون کرتا ہے؟ اپنے سے کمزور سے ملائم بات کرنا، نرم بات کرنا، یہ درجہ. اور تیسری بات حضور نے عرض کی یا اللہ تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں جب رات کو لوگ سو جائیں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جانا. یہ درجے کے 3 کام ہیں جو انسانی درجات کو اونچا لے جاتے ہیں. اچھا جی، تو اس کے بعد حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا اے میرے حبیب آپ اپنے خدا سے جو مانگنا ہے مانگ لو. اب جو اپنے خدا سے مانگنا ہے اب وہ مانگ لو. تو اے معاذ میں نے یہ مانگا ہے، ذرا سننا دعا. حضور نے ان چیزوں کو دعا بنا لیا، جو پچھلی چیزیں تھیں انہی کو دعا بنا لیا. تو آپ نے اللہ سے اس وقت خواب میں کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے دے. وترک المنکرات، یا اللہ میں کسی برائی کو نہ کروں. وحب المساکین، میرے دل میں مسکینوں کی محبت پر دے. یہ میرے حضور نے اللہ سے مانگا. اور آگے کیا ہے؟ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي،
یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، یا اللہ جب کسی قوم کو آزمانے لگے تو مجھے اس آزمائش سے بچا لینا۔ ذرا غور تو کرو، دعائے مصطفیٰ کتنی بڑی ہے۔ جب کسی قوم کو آزمانے لگو، ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے، جیسے آج کے انسان کے لیے دولت آزمائش ہے۔ جب تو کسی قوم کو آزمانے لگے تو مجھے آزمائش سے بچا لینا۔ آگے کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ اپنی محبت میرے دل میں بھر دے۔ وحب من یحبک، اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، انبیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، اور مجھے ایسا عمل دے، کرنے کی توفیق دے جو مجھے تیری محبت کی طرف لے جائے۔ اور فرمایا میرے حبیب پھر اس کو عام کر دو، اس کو عام کر دو۔ یہ پوری حدیث ہے حضرت معاذ کی، جامع ترمذی کی، جو میں نے سنائی ہے۔ تو اس میں کیا ہوا؟ تہجد اور مسکین کو کھلانا، یہ بار بار ساتھ ساتھ چلا ہے۔ میرا ایک دوست، میں اگلی حدیث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، وقت مختصر ہے، اس نے مجھے ایک دن فون کیا، بڑا امیر آدمی، بڑا ذمہ دار ہے، کہنے لگا الوی صاحب اب عمر پچھلی ہو گئی ہے، اللہ سے ڈر بڑا لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ذمہ دار ہو، مالدار ہو، طاقتور ہو، تو اس کے دل میں یہ آ جائے کہ اب قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے نا۔ تو کیا کیا جائے؟ کچھ بات بتائیں۔ تو میں نے کسی حدیث کو تو کوٹ نہیں کیا، جو میرے ذہن میں آیا میں نے اس سے بتایا۔ اور یہ بات ذکر کرنے کا مطلب اس لیے ہے کہ میری یہ بات عام ہو جائے۔ میں نے کہا یار زکوٰۃ تو ہر ایک دیتا ہے، نماز تو ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن بندے کی کچھ امانتیں ہونی چاہیے کہ جو صرف بندے اور خدا کے درمیان ہو۔ مگر میرا عمل کو ایسا ہو کہ جس کا علم مجھے اور میرے خدا کو، اور وہ قیامت کے دن اس کا ورق کھلے، بس اس کا ورق قیامت کے دن کھلے، کسی کو خبر نہ ہو۔ جیسے صحابہ کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ امانت ہے، یہ قیامت کے دن کھولوں گا، بس۔ وہ خدمت تھی، کوئی بھی اس نے دین کی تو امانت بنائیں، اعمال میں سے کچھ عمل امانت بنائیں، جس کا علم صرف خدا کو ہو اور آپ کو۔ اس میں نے اسے کہا آپ ایسے کریں، آپ بڑے آدمی ہیں اور لحاظ سے 2 یتیم بچوں کو اڈاپٹ کریں۔ یتیم بچے پہلے رشتہ داروں میں تلاش کرو، نہیں تو اہل محلہ میں تلاش کرو، گاؤں میں تلاش کرو، شہر میں تلاش کرو، جو مستحق یتیم ہے ان کی ضروریات بھی پوری کرو اور ان کی خواہشات بھی جو اپنے اولاد کی طرح پوری کرو، اور انہیں سنو، ان یتیم بچوں کو سنو وہ کیا کہتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو سنتے ہو۔ انہیں پڑھاؤ لکھاؤ، دیندار بناؤ، ان کے اندر سے احساس محرومی نکل جائے کہ میرا باپ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی تو میرا باپ ہے، اور یہ اللہ کو پتا ہو یا آپ کو پتا ہو، اس کا ڈنڈورے نہ پیٹا جائے، میں یتیموں کا کفیل ہوں، میرے گھر میں یتیم پلتے، پتہ ہی نہ ہو کسی کو، اور یہ قیامت کو بات کھلے۔ ایک اور دوسری بات، ایسے بیماروں کو اڈاپٹ کریں جو دوائی نہیں لے سکتے، بڑے مریض ہیں جن کے پاس
ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کا علاج ممکن نہیں، جن کے بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں، جس سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایسے مریضوں کو اڈاپٹ کریں، ان کی دیکھ بھال، ان کی تیمارداری، ان کی دلجوئی، ان کا دل خوش کریں اور ان پہ اپنا مال خرچ کریں، لیکن یہ مال آپ کی زکوٰۃ اور عشر کا نہ ہو۔ یہ مال نہ آپ کی زکوٰۃ کا ہو، نہ آپ کے عشر کا ہو۔ زکوٰۃ عشر تو ان کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا عشر، یہ تو ان محروم لوگوں کا حق ہے۔ جب تم کسی کو اس کا حق دیتے ہو تو کوئی احسان نہیں ہے اللہ پر۔ جب تم احسان سے بڑھ کر دو گے تو یہ احسان اللہ پر ہے تمہارا۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ پھر کئی گنا کر کے احسان کا بدلہ قیامت کو عطا کرے گا۔ اور یہ میں نے جو اسے کہا ہے اس کا اظہار میں آپ سے کرتا ہوں۔ اور امانت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل ریاء سے خالی ہو جائے، اخلاص آ جائے اس میں۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو آدمی دکھلاوے سے بچتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب عمل میں اخلاص ہوتا ہے آدمی دکھلاوے سے آج ہمارا خرچ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ بچہ، یہ بندہ کل میرے کام آئے گا، وقت آنے پہ ووٹ میرے کہنے پہ دے گا، مجھے دے گا، کوئی نفع لوں گا اس سے۔ اس سوچ، بیمار سوچ کے ساتھ آپ اربوں بھی خرچ کر دیں، اللہ ضائع کرے گا۔ لیکن امانت داری کے ساتھ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے گے تو جہنم سے پردہ بن جائے گا، حضور نے فرمایا نا۔ تو اس لیے بھائیوں کچھ امانتیں بنائیں، وہ رات کی تہجد بن جائے، وہ کسی مسکین کا کھانا بن جائے، وہ کسی یتیم کی کفالت بن جائے، وہ کسی بیمار کی تیمارداری یا اس کا علاج بن جائے۔ یہ عمل بہت بڑے بن کر کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔